بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ زمانے میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیسے کی جائے، ماں باپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شریعت ان کو کس حد تک یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور ان کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ماں باپ ان کو نماز کے لیے نہیں جگاتے، نماز کا نہیں کہتے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو سبق ہے وہ اس کو سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ۔ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی پھلکی سزا بھی دو، اس کو مارو۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ابھی تک تو وہ بالغ نہیں ہوا، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو نماز کا عادی بنانے کے لیے یہ حکم دیا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، تو کل قیامت کے دن یہی بچے پھر ماں باپ کے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے خلاف وہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ان ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے جنہوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو نماز کی طرف متوجہ نہیں کیا، اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں سکھائے۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے وہ بگڑی ہوئی اولاد کے شکوے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی ہے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اولاد سیدھے راہ پہ نہیں آ رہی، اولاد جو ہے نا وہ ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں کچھ بتایا جائے اولاد کو کیسے سیدھے راہ پہ لایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کو فکر آخرت ان کو یاد دلاتے رہیں، ان کو جو ہے نا دین کی تعلیم سکھائیں۔ سب سے بڑی چیز ہے دنیاوی کی تعلیم جتنی بھی اگر بچے حاصل کر لیتے ہیں تو دیکھا یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ دین کی تعلیم ان کو سکھائی جائے، ان کو قرآن سکھایا جائے، ان کو حدیث سکھائی جائے، ان کو جو نماز ہے وہ سکھائی جائے، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان کو سکھائے جائیں۔ اگر پھر بھی یہ اتنا سارا کچھ کرنا مشکل ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اگر یہ آیت 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس بچے کو، اس نوجوان کو، اس انسان کو وہ پانی پلایا جائے جو بھٹک چکا ہو، راہ راست چھوڑ چکا ہو، اللہ کا نافرمان بن چکا ہو، دین بیزار ہو چکا ہو، وہ نماز کی طرف نہ آتا ہو، وہ دین کی طرف نہ آتا ہو، وہ نماز اور روزہ سے، احکام سے دور بھاگتا ہو، تو نافرمانی کے راستے پر چلتا ہو، یہ آیت چھوٹی سی پڑھ کر پانی پر 101 مرتبہ پانی کو دم کر کے اس کو پلایا جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ اطاعت گزار بن جائے گا، پابند صوم و صلاۃ بن جائے گا، والدین کا بھی فرما بردار بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی بجا لائے گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ چھوٹی سی آیت ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، سورہ نازعات کے اندر ہے 30ویں سپارے میں یہ آیت، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ آیت آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اور اس کو 101 مرتبہ پانی پر دم کریں، اور ہر وہ بچہ، وہ جوان، وہ کوئی بھی ہو جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اس کو یہ آیت پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ العزیز وہ جلد ہی راہ راست پر آ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور والدین کے لیے آخرت میں وہ شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ راہ راست پر لائے اور نماز کا اور روزے کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔